باب الہوائے باب الہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی باب الہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفى محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وغر المیامین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وقال انك لعلى خلق عظیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، علماء کرام، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو پروردگار کریم العفو ہے، بہترین درگزر کرنے والا ہے، فقیروں کا خزانہ ہے اور کمزوروں کا مددگار ہے. بے شک خدا بہترین امید ہے کہ جو ڈوبتے کو بچاتا ہے، مرتے کو حیات بخشتا ہے، جو نعمتوں کا نزول کرنے والا ہے، جو انسان کو وقار بخشنے والا ہے. یوں کہا جائے کہ رات کی تاریکی اور دن کا اجالا اس کے سامنے سربخم ہے. دھوپ کی تیز تپش اور چاند کی ٹھنڈی روشنی بھی اس کے سامنے سجدہ کرتی نظر آتی ہے. اور جب ہلکی آوازوں کی باتیں کی جائے تو پتوں سے آتی ہوئی ہلکی آوازیں اس کے قصیدہ گاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور سمندر کی لہروں کی ہولناک آوازیں اس کے ایک حکم کے آگے سکونت اختیار کر لیتی ہیں. تو جب یہ پروردگار اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے ایک کہ خداوند عالم، میں نے ذکر کیا ہے خداوند عالم کریم العفو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ستار العیوب بھی ہے. تو ستار العیوب پہ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، بس ایک چھوٹا سا اشارہ اور بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں کہ جب آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت آیا کہ خدا نے اپنی قوم کو، جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو بہت بڑا گنہگار ہے. دیکھیں خداوند عالم کس طرح انسان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن شرط ہے توبہ کس طریقے سے خلوص کے ساتھ کی جائے. تو وہ توبہ کا طریقہ دیکھیں. جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ دیکھو کہ یہ گنہگار ہے تمہارے قوم میں، اس گنہگار کی وجہ سے میں تمہاری پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کروں گا. تو سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ عمل ایک کا ہوتا ہے لیکن سزا سب کو مل جایا کرتی ہے. تو اگر گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، اگر انسان کی کمائی میں برکتیں نہیں ہیں، علم میں برکت نہیں ہے، حلم میں برکت نہیں ہے، زہد میں برکت نہیں ہے، تو اس کی وجہ صرف انسان کبھی کبھی خود نہیں ہوتا ہے، کبھی غیروں کے عمل بھی انسان کے عمل کے اوپر اثریاب ہوتے ہیں. تو آگے دیکھیں کہ جناب حکم ہوا کس کو؟ جناب موسیٰ کو، کہ اس کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے ورنہ میں عذاب نازل کروں گا. جناب موسیٰ نے قوم میں اعلان کر دیا کہ جو شخص ہے وہ یہاں سے چلا جائے. کوئی جانے کو راضی نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ یہاں پر سب سے خراب انسان جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ سب کو اپنی عزت نفس پیاری ہے، کوئی اٹھے گا نہیں. تو جناب موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، قوم سے کوئی اٹھ کر نکلا ہی نہیں. لیکن جناب موسیٰ نے کہا چلو سب کے سب پہاڑ کوہ طور پر چلو. سب کے سب ایک پہاڑ کے اوپر چلے گئے. اب وہاں پر جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب نازل ہونے والا ہے، تھوڑی دور پر عذاب ہے. جناب موسیٰ نے پھر اپنی قوم سے کہا
کہ جو بھی گنہگار ہے وہ یہاں سے چلا جائے. ابھی اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ کون گنہگار ہے, اللہ نے پہچان نہیں کروائی جناب موسیٰ کہ کون گنہگار ہے. دیکھیں تو اب جناب موسیٰ نے جیسے یہ کہا, اب وہ شخص پریشان ہوا کہ اب عذاب آئے گا, ہم سب کو مار ڈالے گا, اور میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری عزت نفس کا معاملہ ہے, وہ شخص کہتا ہے. تو اب معاملہ اس نے اپنے دل میں سوچا, اپنے دل میں گڑ گڑایا, خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا, ہے پروردگار آج میری عزت تو رکھ لے, میں تیری ہمیشہ عزت کروں گا, میں تیرا کبھی گناہ انجام نہیں دوں گا. اس کی یہ خلوص دل تھا, اس کے خلوص دل سے اس نے یہ توبہ کی, خدا نے توبہ کو قبول کیا. جناب موسیٰ کو خبر نہیں ہے, وہ عذاب کا بادل جناب موسیٰ نے جو دیکھا وہ آ کر گزر گیا, وہ چلا گیا. اب جناب موسیٰ پریشان ہوئے کہ بادل تو آیا تھا عذاب کے لیے, لیکن عذاب دیے بنا کیوں چلا گیا. خدا کی بارگاہ میں عرض کی, خداوند عالم آخر یہ عذاب کیوں ٹل گیا؟ کہا کہ وہ جو بندہ تھا اس نے توبہ کر لی ہے. تو جناب موسیٰ کو اشتیاق ہوئی, جناب موسیٰ کو شوق ہوا کہ اس اللہ کے اس خاص بندے سے ملے کہ جس نے توبہ کو قبول کروا لیا ہو. کیونکہ توبہ کے بعد کیا ہوتا ہے, انسان اس طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا, اس کے گناہ محو ہو جاتے ہیں. تو اب جناب موسیٰ کو اشتیاق ہو کہ اس سے ملیں, اس کو پہچانیں. جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا, ہے اللہ مجھے اس کی پہچان کرا دے کہ آخر وہ شخص کون ہے. اللہ نے کہا, ہے موسیٰ جب وہ شخص گنہگار تھا تب میں نے نہیں بتایا کہ وہ شخص کون ہے, اب جب کہ وہ نیک ہو گیا ہے میں کیسے بتا دوں کہ وہ کون ہے. تو اللہ کس طریقے سے ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم پر آشکار نہیں ہے, لیکن اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ کس قدر بڑے گناہ ہیں, ہم اسے چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس میں ذکر ہوا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 ملے گی. ابھی تک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیا ہے, ابھی تک بات ہمارے ذہن میں کیا ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایک نیکی انجام دے دی, اب ہمیں قیامت میں وہ چیز 1 کی 10 مل جائے گی, یہی سوچتے ہیں نا ہم. لیکن قرآن مجید کی آیت پہ آپ اگر ذرا غور کریں, قرآن کہتا ہے من جاء, جو لے کر آئے. کہاں پر لے کر آئے گا؟ یوم قیامت کے روز. مطلب صرف عمل کو انجام دینا کافی نہیں ہے, اپنے عمل کو بچا کر قبر تک لے جانا مہم ہے. تو جس طریقے سے ہم نے عمل کو انجام تو دے دیا, لیکن اگر اب وہ عمل ہمارا قبر تک ہمارے ساتھ نہیں گیا, قبر تک ہم نے اس عمل کو اپنے ساتھ نہیں پہنچایا, تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں چیزیں ملیں گی. اس پر ایک مولا رسول اللہ صلوات پڑھے محمد والی محمد. رسول اسلام کی ایک روایت ہے, رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس کلہم حالکون الا العالمون, کہ تمام کے تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے سوائے وہ بچے, سوائے وہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے کہ جو عالم ہیں. اب یہاں پر تو تمام کے تمام عالم ہیں. ہمیں غرور ہو گیا, ہم نے اپنے آپ میں گھمنڈ کر لیا, ہم نے یہ سوچ لیا کہ رسول اسلام کی حدیث ہے, رسول اسلام ضامن بن گئے ہیں ہماری ضمانت کے لیے. رسول اسلام نے کہا ہلاک وہ ہوں گے کہ جو جاہل ہوں گے. ہم تو ماشاءاللہ سے عالموں میں ہیں, تو ہم نے اپنے کالر کو اٹھایا, ہم نے کہا ہم تو عالموں میں سے, رسول نے ہماری ضمانت لی ہے. روایت ذرا اور آگے بڑھی, روایت نے کہا کہ اتنا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ والعالمون کلہم حالکون الا العاملون بعلمہ, کہ تمام کے تمام عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ عالم کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے وہ بچ جائیں گے. تو اب آپ یہاں پر پھر سے نجف اشرف میں تشریف فرمائیں, آپ سب کے سب عالم ہیں, آپ سب کے سب اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. پھر سے ہم نے فخر کیا, پھر سے ہم نے سوچا کہ رسول نے ضمانت لے لی ہے, اب ہم تو بچ جائیں گے, ہم بچ جائیں گے, اب ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, جنت ہمارے لیے پکی ہے, ہم کچھ بھی کر لیں اب جنت تو ہمیں ملنی ہے. پھر رسول اسلام کی روایت آگے بڑھی اور اس نے پھر سے کہا کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. والعاملون کلہم حالکون, کہ تمام کے تمام عامل بھی ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصین, مگر جو اپنے عمل میں اخلاص رکھتے ہیں وہ بچ جائیں گے. تو پتہ چلا کہ عمل
عالم کا عمل بغیر خلوص کے بھی اگر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ہم جب کوئی عمل کریں تو خالصتاً للہ کرے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے وجہ سے اگر نماز پڑھے، یوم قیامت بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے کہ انسان کہے گا کہ خداوند عالم میں نے تیری دنیا میں عبادتیں کی ہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، مجھے اس کا اجر دے۔ خداوند عالم کہے گا تو نے نماز تو پڑھی تھی لیکن دوسرے کو دکھانے کے لیے، تو نے روزہ تو رکھا تھا لیکن دوسرے کو بتانے کے لیے، تو نے زکوٰۃ تو دی تھی لیکن اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، تو نے خمس تو نکالا تھا لیکن دوسروں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، تو نے اللہ کے اخلاص کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر جب مخلص بھی ہو گئے تو اس کے بعد بھی کیا آخر ضمانت ہے کہ وہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ قبر تک چلا جائے گا؟ رسول اسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ والمخلصون علی خطر العظیم، کہ لیکن جو مخلصین ہیں کہ ان کے اعمال بھی اس خطر عظیم پر آ کر ٹکے ہوئے ہیں کہ اب ادھر گرے اب ادھر گرے، اس طرف کھائی ہے اس طرف کنواں، یا یوں کہا جائے پل صراط ہے ایک دنیا کے جس میں سے اپنے نیک اعمال کو بچا کر قبر کی منزلوں تک لے کے جانا ہے۔ تو اب اس قبر کے اپنے اعمال کو قبر تک لے کے جانا ہے ہمیں، لیکن وہ کس طریقے سے لے کر جائیں گے اس کے لیے دوسری قرآن کی آیت جس کو میں نے اپنے سرنامہ سخن قرار دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام کی ذات ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے کیا بنا کر قرار دیا ہے؟ مشعل راہ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک پیغمبر اکرم کی ذات وہ ہے کہ جو لوگوں کو مشعل راہ دنیا میں بھی دیتی ہے اور آخرت کی طرف گامزن کرتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو رسول اسلام کی ذات سے ہمیں دنیا میں بھی سبق لینا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمیں آخرت تک پہنچنا ہے، اپنے نیک اعمال کو قبر تک اس کے مدد سے لے کے جانا ہے، رسول اکرم کی مدد سے۔ لیکن دنیا نے ہم پر یہ اعتراض کر دیا ہے کہ اہل تشیع جو ہے یہ رسول اسلام کی عظمت نہیں مانتے ہیں، یہ بڑا کسے مانتے ہیں؟ مولا علی کو مانتے ہیں، رسول اسلام کو چھوٹا مانتے ہیں، رسول اسلام کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، مولا علی علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں۔ اور ان کی اس جاہل اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انہوں نے رسول اسلام کی فضیلت کو اپنے مولویوں سے سنا ہے اور مولا علی کی فضیلت کو ہم سے سنا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی فضیلت کو اپنے مولوی سے سنا ہے، مولا علی کی فضیلت کو ہم سے سنا ہے، تو انہوں نے نبی کریم کی عظمت کو اس قدر گھٹایا کہ جب وہ یہاں سے آ کے مولا علی کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو ان کو نبی کریم کی عظمت چھوٹی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی ذات کیا ہے تو شیعان حیدر کرار سے پوچھیں کیوں ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کرنے کا سلیقہ پتہ آ جائے۔ ہمیں سلیقہ کس طریقے سے پتہ چلے گا نبی نبی کرنے کا؟ جب ہم علی علی کرنے کا سلیقہ، جب دنیا یہ دیکھ لے گی کہ جب یہ علی کا یہ عالم ہے تو اس نبی کا کیا عالم ہوگا کہ جو اس علی کا بھی نبی ہے۔ تو نبی کے فضیلت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علی کے فضیلت کو جانیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روایت ہے یا روایت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ فقرہ علماء سے سنا ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا مسئلہ اسی لیے کسی کی طرف نسبت نہیں دے رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ دو لوگوں نے پہچانا ہے، یا تو اللہ نے یا تو نبی نے پہچانا ہے یا تو علی نے پہچانا ہے۔ اور نبی کو کسی نے پہچانا ہے تو صرف دو لوگوں نے پہچانا ہے، یا تو اللہ نے پہچانا ہے یا تو علی نے پہچانا ہے۔ اور مولا علی کو اگر کسی نے پہچانا ہے وہ تو صرف دو لوگوں نے پہچانا ہے، یا تو اللہ نے پہچانا ہے یا تو علی نے پہچانا ہے۔ تو اب ہماری سمجھ میں اگر ہم اپنی ناعقلی کے ذریعے سے بھی نبی کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو ہم انہی کلمات کو سہارا لیں گے کہ جن کلمات کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم نے بتایا ہو۔ تو جب مولا علی کی کچھ عظمت سمجھ میں آئے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ جب مولا علی کی عظمت ہے تو اس نبی کی کیا عظمت ہوگی کہ جو ان کے بھی نبی ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ذات کیا ہے کہ جس کو رسول اسلام نے
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی کی ذات کیا ہے؟ علی کو رسول اسلام نے شیر خدا بنایا، مشکل کشا بنایا، نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، علی مظہر العجائب ہے، علی منکرین کی موت ہے، علی اول ہے، علی آخر ہے، علی محیمن ہے، علی مومن ہے، علی امیر المومنین ہے، علی بادشاہ ہے، علی شہنشاہ ہے، علی فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ حکومت کرنے والا ہے، علی اپنی انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا ہے، علی کی شادی عرش پر ہوتی ہے، علی کا نکاح اللہ پڑھتا ہے، علی کا نکاح اللہ پڑھتا ہے، علی کی دلہن زہرا بنتی ہے، علی کے سسر رسول بنتے ہیں، علی کے بچے حسنین بنتے ہیں، علی با کا نقطہ ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی مظہر العجائب ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی قرآن مبین ہے، علی صالح المومنین ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی امام المبین ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی پل صراط ہے، علی کی محبت پل صراط ہے، علی کی محبت جنت و جہنم بانٹے گی، علی کی کرسی قبر میں لگتی ہے، مولا علی قبر میں آتے ہیں، مولا علی محشر میں آ کے فیصلہ کریں گے پل صراط پر بیٹھ کر، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا۔ مولا علی آدم کی توبہ کی قبول ہونے کا وسیلہ ہے، مولا علی نوح کی کشتی کے پار لگنے کا وسیلہ ہے، مولا علی موسیٰ ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہونے کا وسیلہ ہے، مولا علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والے، مولا علی اسلام کا وہ ترانہ ہے کہ جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے، جس کا چہرہ والفجر ہے، جس کی اداؤں پر آیتیں آتی ہے، جس کے سونے پر آیتیں آتی ہے، جس کے انگوٹھی دے دینے پر آیتیں آتی ہے، کہ جو بڑھ کر حملہ کرے تو آیتیں آتی ہے، جو وار کرے تو آیتیں آتی ہے، جو صالح المومنین ہے، جو بادشاہ ہے، جو صالح المومنین ہے، قرآن میں صالح المومنین ہے، توریت میں بریہ ہے، انجیل میں ایلیا ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو ابو تراب ہے، جو ہمارا رزق فراہم کرتا ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود یہ ہے شان رسالت کہ وہ علی نبی کی جوتیوں کو اپنے زانوں پہ رکھ کے صاف کرتا ہے۔ تو یہ ہے مولا علیہ السلام کی فضیلت کہ جس کے عوض میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ رسول کی عظمت کیا ہوتی ہے، رسول کا وقار کیا ہوتا ہے، رسول کی فضیلت کیا ہوتی ہے، کہ اگر علی نہ ہوتے تو شاید رسول کی عظمت کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ علی کی فضیلت، رسول کی فضیلت کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے کہ رسول جو ہے علی کے بھی نبی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اعمال قبر کی منزل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اسلام کے دامن کو تھاما جائے، رسول اسلام کے کردار کو اپنایا جائے، تو رسول اسلام کے کردار کو اپنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا کہ آخر وہ زندگی ہمارے لیے کیا مشعل راہ ہے، کون کون سے مقام ہے کہ جہاں پر رسول اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ان مشعل راہ کے ذریعے سے تم روز قیامت اپنے آپ کو سرخرو کر سکو۔ دیکھیں، دنیا میں انسان جس طریقے سے پیدا ہو جائے اس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان کالا پیدا ہوا ہے تو وہ کالا ہی جائے گا، اگر کوئی بونا ہے تو وہ بونا ہی جائے گا، اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو اس نقص کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائے گا۔ اس دنیا میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، آپ کو کوئی ایسا آلہ دے دیا جائے، کوئی ایسی چیز دے دی جائے کہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہیں آپ ویسا بنا سکتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس قدر حسین بنائیں گے کہ کوئی اس قدر حسین نہ ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے آخرت کو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، آخرت کی چابی کو، آخرت کی صورت کو، آخرت کے منظر کو، آخرت میں اپنی حیت کو تبدیل کرنے کے لیے خداوند عالم نے دنیا میں موقع دیا ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرو گے تو آخرت میں نور کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، دنیا میں نیک اعمال لے کر جاؤ گے تو آخرت میں چہرہ موجہ ہوگا، چہرہ مکرم ہوگا، چہرہ معظم ہوگا، چہرہ مفضل ہوگا۔ تو آخرت کا چہرے کے گارنٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنے کردار کے ذریعے سے انسان آخرت کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو ہم شروع کریں آج سے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہے
کہ انسان کے لیے آج کا دن ہی ہے، کل انسان کے لیے نہیں ہے، کل انسان کو میسر نہیں ہے۔ آپ آج کل کے ماحول میں آپ یہ زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے موتیں آ رہی ہیں۔ آخرت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، جب امام کا ظہور ہونے کی علامتوں میں سے، کہ آخری وقت وہ ہوگا کہ آپ رات میں کسی سے مل کر جائیں گے، وہ صحیح و سالم ہوگا، اور جب صبح دوبارہ آپ کو اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی موت ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو بس آج کا دن ہمارے لیے کافی ہے، آج کے روز جو اچھے اعمال انجام دینے ہیں وہ دے دیے جائیں، جو خلوص کے ساتھ اعمال پیش کرنے ہیں وہ کر دیے جائیں، ورنہ کل کا روز کسی کے لیے نہیں رکتا ہے۔ کیا پتہ میں آج ہوں نہ ہوں، کیا پتہ میری زندگی کل رہے نہ رہے۔ ہم سب ذاکرین اہل بیت ہیں اور کچھ شاعر اہل بیت بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک آخری واقعہ اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، کہ دیکھیں کس طریقے سے ذاکرین کے خلوص کا اثر ان مجلس کی قبولیت میں ہوا کرتا ہے، کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ مجلسیں نہ کریں، خلوص کے ساتھ ذکر نہ کریں، شاعر خلوص کے ساتھ شاعری نہ کرے، مرثیہ خواہ خلوص کے ساتھ مرثیہ نہ پڑھے، اور جو بیٹھنے والے وہ خلوص کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو آخر وہ مجلسیں آخر قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ مجلسیں منعقد کر دینا کافی نہیں ہے، مجلس کو مقبولیت تک پہنچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو واقعہ دیکھیں کہ عراقی کا واقعہ ہے، کہ ایک عالم تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ میں نے واقعہ خود پڑھا تھا۔ تو وہ عالم ہے، وہ کافی بڑے خطیب تھے، وہ خطیب ہیں، وہ جب گزرا کرتے تھے وہ بہت مجلسیں پڑھا کرتے تھے اپنے زمانے کے، یہاں سے تقریباً 300-400 سال پرانا واقعہ ہے، وہ کافی مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، محرم کے ایام آئے، ان کی مجلسیں چلنے لگی، وہ مجلسیں پڑھنے لگے ہر جگہ جا جا کے۔ روز عاشور آیا، روز عاشور کو بھی کافی ساری مجلسیں تھیں، وہ کافی ساری مجلسیں پڑھ رہے تھے۔ اچانک میں انہیں تھوڑی دیر کی فرصت ملی، اب فرصت ملی تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑا استراحت کیا جائے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ چند بچے ان کی خدمت میں آئے، 4-5 بچے، اور کہنے لگے کہ ہم نے بھی مجلس کا ایک اہتمام کیا ہے، آپ آ کے تھوڑی دیر ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیں۔ اگر مجھ جیسا جاہل ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر مجھے 2-4 مجلسیں پڑھنے کو کہیں پہ مل جائیں اور 4 بچے جہاں پہ اچھے خاصے مجمع ہو، ہاں میں چھوٹا سا ذاکر ہوں، اگر مجھے ایسی اپورچونٹی مل جائے تو میرا کردار کیا ہوگا، میرا اخلاق کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی جاؤ، یہاں پہ میں چھوٹی موٹی مجلس نہیں پڑھتا، میں 4 بچوں میں مجلس سے نہیں پڑھوں گا، میں اپنی مجلس کے میٹر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا جسے کہا جائے۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ بچوں کے سامنے کیا مجلس پڑھے، بولا کہ نہیں میں زیادہ تھکا ہوا مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بچوں نے اصرار کیا، عالم بزرگ تھے، متقی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو پڑھ دیتا ہوں۔ اب وہ اٹھے، بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بچے کوفے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے، گلیوں سے گلیاں گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، عالم دین میں ان کے ساتھ ساتھ پہنچے۔ کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں ایک طرف کرسی لگی ہوئی ہے، فرش بچھا ہوا ہے۔ اب بچوں نے کہا کہ عالم دین سے آپ بیٹھ جائیں۔ عالم تھے، بیٹھے، انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے اتر آئے۔ اب بچوں نے کہا کہ تھوڑی دیر رکیے، ہم نے آپ کے لیے تبرک کا بھی انتظام کیا۔ اب عالم نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے، بچوں نے اصرار کیا، ان کو بیٹھایا۔ اب قہوہ لا کے دیا انہیں، ایک پیالی چائے، قہوہ لا کے دیا، جو بلیک ٹی جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ، تو قہوہ لا کے دیا۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں قہوے کے، کہ قہوہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ دیکھیے عراق میں خاصیت ہے کہ قہوہ جب بھی پیا جاتا ہے وہ لوگ ایک دم گرم گرم پیتے ہیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد پیتے نہیں ہیں اکثر۔ تو وہ قہوہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو عالم نے کہا کہ اس قہوے کو اب کون پیے گا؟ تو انہوں نے کیا کیا، قہوے کو وہیں پہ ڈال دیا، بچوں سے بچ کے، نظروں سے بچا کے، اور چلے گئے۔ اب جب وہ عالم دین پہنچے اپنے دن کی مصروفیات کو ختم کرنے کے، تمام کرنے کے بعد، اب جب بستر استراحت پر پہنچے، سوئے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی آئی ہیں، اور بی بی آ کے خواب میں کہتی ہے کہ اے عالم دین، تیری آج کی کوئی مجلس قبول نہیں ہے سوائے اس مجلس کے لیے۔ دیکھیں اخلاص کہاں تک انسان کی مجلس کو لے کے گیا، تیری کوئی مجلس قبول نہیں ہے، بی بی ضمانت لے رہی کہ تیری آج کی مجلس جو تو نے بچوں کے حوالے سے پڑھی ہے وہ تیری مجلس قبول ہے۔ اور تو جانتا ہے، دیکھیں تبرک کا بھی کس قدر کرنا چاہیے، کہ اور تو جو جانتا ہے وہ جو چائے تو نے پھینک دی ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تبرک کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کیا پتہ کہ کس نے کس اخلاص کے ساتھ وہ تبرک پیش کیا ہو،
اور بیوی کے ہاتھ سے مس ہو کر یا بیوی سے کسی طریقے سے ہو کر یا بیوی صرف اسے اپنا کہہ دے، ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہماری عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اس چیز کو کھا لیں کہ جس میں بیوی کا نام آ جائے۔ تو تبرک کا احترام ہمارے یہاں ضروری ہے، اور یہی مجلسیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے امام حسین کا غم تو باقی ہے، رسول کا دین بھی باقی ہے، ہماری آخرت بھی باقی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جو امام حسین پر روئے یا رونے کی شکل بنائے، خداوند عالم اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور آپ لوگ شروعات ماہ رمضان سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ ہائے کس قدر سخت منزل ہوگی کہ 61 ہجری کا محرم تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا روزے کی شدت میں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو جو مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے بولا نہیں جاتا ہے، اس کے منہ سے آوازیں نہیں نکلتی ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دنوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب کوئی صحابی آواز دیتا تھا کہ مولا مدد کو آئیے، اس کی مدد کے لیے بھی پہنچتے تھے۔ ہائے میری مولا کی پیاس کا کیا کہنا، کیا جواب ہو۔ ہائے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی چیز کم ہو اور بڑے موجود ہو تو بڑے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں تاکہ بچوں کو وہ چیزیں میسر ہو جائے۔ ہائے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو پہلے سے خبر تھی کہ 7 محرم الحرام کو پانی ختم ہو جائے گا، پھر بچوں کو پانی نہ ملے گا۔ نہ جانے میرے مولا نے کب سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ ہائے یہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب کربلا کے میدان میں علی اکبر نے اپنی زبان کو مولا حسین کے منہ میں رکھا تو یہ کہتے ہوئے اپنی زبان کو کھینچ لیا کہ اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ ہائے وہ حسین کس قدر پیاسا ہوگا۔ مولا حسین کے لیے اور ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں انا قتیل الابرا، کہ میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ روایتوں میں الگ الگ، ہائے اس میں 3-4 تعبیریں کی گئی ہے، اس میں سے ایک تعبیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولا کی ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ قتیل الابرا اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو مارنے سے پہلے اس قدر رلایا گیا ہو، اس قدر رلایا گیا ہو کہ اس کی جان اسی میں نکل جائے۔ ہائے مولا حسین کی ذات ہے کربلا کے میدان میں، ہائے اسے کیوں نہ قتیل الابرا کہا جائے کہ جو کبھی قاسم کے لاشے کو سمیٹتے ہوئے روتا ہے تو کبھی علی اکبر کے کلیجے سے سینے کی زین کی انی کو کھینچتا ہوا روتا ہے۔ ہائے کبھی وہ عباس کے پاس نہر کے کنارے جا کر روتا ہے اور کہتا ہے اے بھیا تمہاری موت نے، تمہاری شہادت نے میری کمر کو خمیدہ کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد علیہ